نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے موجودہ حالات معاشرتی مسائل، معاشی مسائل، مہنگائی کی بھرمار، عوام کی چیخ و پکار، عوام کا برا حال، عوام مجبور اور لاچار۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دربار عالیہ ملنگیہ ایک علمی درگاہ ہے۔ برصغیر پاک و ہند کے اندر چند علمی خانقاہیں ہیں جس کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے۔ یہاں کا علمی نیٹ ورک گزشتہ 32-33 سال سے ہزاروں لاکھوں لوگوں تک لٹریچر فراہم کر چکا ہے۔ ہر اہم موقع کے اوپر درس روحانیت اور الملنگیہ ریسرچ کونسل اور پاکستان کے پلیٹ فارم سے ایک پیغام دینا ملک و قوم کے نام، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہمارا فرض ہے۔ علماء، مشائخ، خانقاہوں کے ذمہ داران کی ذمہ داری ہے کہ وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مومن کو زمانے کی بصیرت حاصل ہونی چاہیے، مومن کو زمانے کی بصیرت ہونی چاہیے، ہمیں اپنے گرد و پیش کا پتہ ہونا چاہیے۔ یہ ملک بنا تھا اسلام کے نام پر۔ یہ ملک پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اچھا، زبانی لا الہ کا مطلب جو ہے وہ الفاظ جو لا الہ ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ موجودہ حالات جو ہیں، یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے کچھ سوالات ذہن میں آ رہے ہیں۔ ہم اپنے ملک کے بڑے بڑے علماء کرام، دانشوران، اسکالر اور صاحب فہم و ادراک، ادیب، دانشور اور فلاسفرز جتنے بھی ہیں، ہم سب سے ایک سوال کرتے ہیں کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ غربت سے پناہ مانگو، غربت سے پناہ مانگو، کیونکہ غربت انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس وقت قوم کو مفلسی اور غربت کے اندھیروں میں دھکیلنے کی ذمہ داری کس کے اوپر ڈالی جائے؟ کیا پاکستان کے لیے گزشتہ 75 سالوں سے قرضے لیے گئے، بے بہا لیے گئے، اتنا قرضہ لیا گیا کہ کبھی اتار ہی نہیں سکتے آپ؟ اچھا، اس کی ذمہ دار کیا غریب عوام ہے؟ وہ قرضے عوام کے اوپر اگر لگے ہوتے تو آج غریب عوام سڑکوں پر آٹے کے لیے دھکے کھا رہی ہوتی۔ جہاں آٹا نہیں ہے نصیب، انسان کی بیسک ضرورت جو ہے، یہ روٹی ہے، آٹا ہے، وہ نہیں ہے۔ ایک زرعی ملک، ایک ایگریکلچر کنٹری ہے کہ یہاں کی پیداوار ہے اور یہاں کے لوگوں کو نصیب نہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اسلامی ریاست کے قوانین، ایک فلاحی ریاست کے قوانین، ریاست مدینہ جسے ہم کہتے ہیں، اس کا اصول کیا تھا کہ ایک کتا بھی اگر بھوکا مر گیا، اگر ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو ذمہ دار حکمران ہوگا، اور یہاں ہزاروں انسان جو بھوکے مر رہے ہیں، اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں؟ غصہ اسلام کے اندر حرام ہے۔ اس وقت پوری قوم غصے کی حالت میں ہے۔ یہ حرام اس کو کہیں گے کہ حلال کہیں گے؟ یہ تمام علماء کرام، محدثین، مفسرین، علماء، مفتیان کرام اور تمام ارباب علم و دانش سے میرا سوال ہے الملنگیہ کے پلیٹ فارم سے کہ خدا را میدان عمل میں آئیں، قوم کی رہنمائی کریں، میڈیا پر آئیں، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ٹی وی چینلز کے اوپر آئیں، قوم کی رہنمائی کریں۔ قوم اگر حدیث میں آتا ہے، دین ہمیں کہتا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، تو یہاں تو خودکشیاں ہو رہی ہیں، مائیں اپنے بچوں کو لے کر دریاؤں میں، نہروں میں چھلانگیں مار رہی ہیں،
غربت سے تنگ آ کر، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پھر حکم یہ ہے کہ اگر کھانا پڑا ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو پہلے کھانا کھاؤ، کیوں کہ عبادت یکسوئی کے ساتھ کرو گے، ورنہ عبادت کے اندر خیال کدھر رہے گا؟ کھانے کی طرف۔ تو اب اس وقت کی جو صورتحال ہے، دن بدن مہنگائی کا ایک طوفان، ایسی حالت میں عوام سے یہ توقع رکھی جائے کہ جی وہ عبادت کرے، نمازیں پڑھے، قرآن کے اوپر عمل کرے، حدیث کے اوپر عمل کرے۔ کون سے قرآن پر عمل کریں، کون سی حدیث پر عمل کریں اور کیا عمل کریں؟ کسی بھی کام جو اللہ رسول نے فرمایا ہے اس پر ہم عمل کرنا چاہتے ہیں، ہم کر سکتے ہی نہیں ہیں۔ ایک لقمہ حلال جو ہے اس کے لیے حکم ہے کہ رزق کے لیے کوشش کرو، تلاش کرو۔ اچھا تلاش کرنی ہے، حلال کام کے لیے آپ کو حرام سے گزرنا پڑتا ہے۔ کوئی بھی حرام کام، حلال کام کرنا ہے تو حرام سے گزرنا پڑتا ہے، رشوتیں دینی پڑتی ہیں۔ ادھر حکم ہے کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں دوزخی ہیں، جہنمی ہیں۔ اگر کوئی لڑائی جھگڑا کرے تو کہتے ہیں کہ نہیں لڑنا چاہیے، یہ کیا ہے؟ یہ برا کام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اچھا، وہ لڑائی جھگڑا سے بچنا یہ ایک اچھی بات ہے اس وقت اگر انسان کے دماغ میں عقل حاضر ہو، شعور موجود ہو۔ جب عقلیں معاف ہو چکی ہوں تو پھر آپ یہ کہیں کہ لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، جرائم نہ ہو، کرائم نہ ہو، کیسے نہ ہو؟ کرائم ہونا یہ ہے، فطری بات ہے۔ پھر ایک بندہ جب تنگ آ جاتا، تنگ آمد بجنگ آمد، دنیا کے اندر انقلاب آیا، انقلاب ایران آیا، انقلاب فرانس آیا، دنیا میں جہاں جہاں چینجنگ آئی ہے، ریولوشن آئے ہیں، اس کے لیے کیا ہوا؟ پہلے حالات بنے ہیں۔ تو اس وقت پاکستان کے حالات انقلاب کی طرف جا رہے ہیں۔ پاکستان کی عوام تھک چکی ہے 75 سال سے تماشے دیکھ دیکھ کر، اور اب عوام کو ایک نیا راستہ تلاش کرنا پڑے گا۔ اب اس وقت راستے کیا ہیں؟ الیکشنوں کے تماشے عوام دیکھتی ہوئی 75 سال سے تھک گئی ہے۔ ماشاء اللہ بھی یہاں کہیں گزرے، اب عوام کرے تو کیا کرے، کدھر کو جائے؟ تو اس کے لیے ہمیں سوچنا پڑے گا، غور و فکر کرنا پڑے گا کہ اب کیا کرنا ہے۔ اب پھر الیکشن کا دوبارہ جو ہے وہ چکر ڈالا جائے گا، آپ کے سے ووٹیں مانگی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، فہم دیا، ادراک دیا، غور و فکر کریں، سوچ سمجھ کر ٹھہراؤ کے ساتھ فیصلہ کریں کہ اب زندگی ایسے گزارنی ہے، آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی ایسے چھوڑ کے جانا ہے؟ نہیں، اپنے زندگیوں کے اندر سادگی لائیں۔ سادگی ایمان کی علامت ہے۔ سادگی کیا ہے؟ ایمان کی علامت ہے۔ اب سادگی جب ہم اپنائیں گے تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ لا محالہ کچھ لوگ جو ہیں اس پر عمل کر سکیں گے، کچھ نہیں کر سکیں گے۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، کفر کا نظام چل سکتا ہے، لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ پاکستان میں اس وقت ظلم ہی ظلم ہے، معاشی بدحالیاں، ہر انسان پریشان، غریب کی سنوائی کوئی نہیں۔ یہاں امیر کے لیے الگ قانون ہے، غریب کے لیے الگ قانون ہے۔ امیر پکڑا جائے تو وہ چھوٹ نہیں سکتا، اور غریب پکڑا جائے تو وہ چھوٹ نہیں سکتا، اور امیر جو ہے وہ پکڑا جا نہیں سکتا۔ یہاں پر یہ نظام ہے۔ جہاں دوہرا نظام ہو تو وہاں پر ہم یہ کہیں کہ جی یہ اسلامی ملک ہے، یہ فلاحی ملک ہے، یہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے، ایسا نہیں۔ یہ دوہرے معیار جو ہیں یہ کب تک چلیں گے؟ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ کیسے بدلنا ہے؟ عوام افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر۔ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہر فرد نے اپنا رول پلے کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں غور و فکر کی ضرورت ہے۔ ہمارے جو ارباب علم و دانش ہیں وہ قوم کی رہنمائی کریں، بتائیں کہ اب کیا کریں۔ ایک بندہ جو ہے وہ اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، اس کی شعوری حالت ٹھیک نہیں ہے، نفسیاتی حالت، اس کی روحانی سطح جو ہے اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ تو ایسا انسان کیا کہلائے گا؟ ایک زندہ لاش، ایک چلتی پھرتی زندہ لاش ہے۔
اس کے اندر نہ شعور ہے، نہ عقل ہے، نہ اس کے پاس پیسے ہیں، نہ اس کو دن کو چین، نہ رات کو چین. وہ نمازوں میں بھی کھڑا ہوگا تو وہ کیا سوچے گا؟ وہ اپنے معاشیات کی فکر کرے گا. تو ایسے دور میں خدا را ہمارے حکمران بھی اس بات کو سمجھیں کہ ہم جس آقا کی امت ہیں، جو ریاست مدینہ کے قوانین ہمیں بتائے گئے، سمجھائے گئے، اس کے مطابق ہم نے اپنی زندگیوں کو کیسے چلانا ہے. اسلام کو ایک انسان اپنے اوپر نافذ کرنا چاہے تو کیسے کرے؟ اس کے لیے حالات ہی سازگار نہیں. وہ کدھر کو جائے؟ بجلی کا بل، گیس کا بل، بچوں کی فیس، دوائی، علاج معالجہ کے لیے دوائیاں چاہیے، خوراک چاہیے کھانے پینے کے لیے. انسان کی یہ بیسک ضرورتیں ہیں. اور یہی جب نہیں میسر تو ایسے ریاست کو، ایسے ملک کو، ایسے نظام کو، ایسے سسٹم کو کرنا کیا ہے؟ اس سسٹم میں رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان سے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اس ملک کو چھوڑ کر جا چکے ہیں. جتنا ٹیلنٹ ہے وہ فورن کنٹریز میں جا چکا ہے، یورپ کے اندر، امریکہ میں. وہاں پر قدر ہے انسان کی. یہاں انسان بے قدر ہے. یہاں انسانیت جو ہے بے وقت ہو چکی ہے. جو بھی یہاں باصلاحیت انسان ہے اس کو کوئی پذیرائی نہیں ہے، کیونکہ یہاں رشوتوں کے بازار گرم ہیں. رشوت اور سفارش کے بغیر پاکستان میں کوئی کام کر کے تو دکھائیں آپ. یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے کہ ایمان دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا. منہ پر سفید داڑیاں بھی ہیں، 5 وقت کے نمازی بھی ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، 7 8 حج بھی کیے ہوئے ہیں، لیکن جھوٹ بولتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، رشوتیں مانگتے ہیں. رشوتیں دی جا رہی ہیں، رشوتیں لی جا رہی ہیں. اور یہ کیا ہو رہا ہے جی؟ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور لکھا ہوتا ہے اوپر دفتر میں الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں، دونوں دوزخی ہیں. اب بتائیں پاکستان پھر دوزخیوں کا ملک ہے کہ جنتیوں کا؟